میں نے جب ماں کے آنگن کو چھوڑا اور پیا کے گھر سے اتاری تو دل میں ہزاروں خواب، امیدیں اور ایک خوشحال زندگی کے سپنے سموئے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تھا، دلہن کا روپ اوڑھے، لبوں پر شرم کی مسکراہٹ، آنکھوں میں خوابوں کی روشنی۔ ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے میں نے سوچا تھا کہ اب میں ایک نئی دنیا میں جا رہی ہوں، جہاں میرا اپنا گھر ہوگا، اپنا ہمسفر جو میرے ہر درد کا ساتھی ہوگا، جو میرے آنسو پونچھے گا اور ہنسی بکھیرے گا۔ مگر تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ خوابوں کی چادر کبھی کبھار ہونٹوں پر الجھ کر رہ جاتی ہے۔ جب میں پہلی بار سسرال پہنچی تو میری ساس کے چہرے پر محبت نہیں تھی، جو شادی سے پہلے میری ماں کے گھر جا جا کر مجھ پر لٹایا کرتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا روب تھا، جیسے میں ان کی ملازمہ ہوں اور میرا فرض ہے کہ میں ان کے گھر کی خدمتیں کروں۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہو، نئی جگہ ہے، لوگ نئے ہیں، آہستہ آہستہ محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور میرا شوہر میرا سہارا بنے گا۔ مگر پہلی ہی رات حقیقت کے بے رحم ہاتھوں نے میرے خوابوں کو نوچ ڈالا۔ عدنان جیسے ہی میں نے اپنا محافظ اور ہمسفر سمجھا تھا، وہ تو جیسے مجھ سے بے نیاز تھا۔ نکاح کی رات جب میں نے شرم سے جھکی نظروں کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی جو ایک نئے نویلے دلہا کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ وہ لاپرواہی سے قمیص کے بٹن کھولتے ہوئے بولا، یہ سب رسمیں، یہ سب جذباتی باتیں مجھے نہیں آتی۔ تمہیں زیادہ امیدیں نہ ہوں میرے دل پر جیسے کسی نے برف ڈال دی۔ میں نے سوچا شاید وہ نروس ہے، شاید وقت کے ساتھ بدل جائے گا۔ لیکن وقت کے ساتھ تو چیزیں اور بگڑتی گئی۔ میرا شوہر عدنان ایک لاڈلا بیٹا تھا، مگر لاڈلے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نکھٹو بھی تھا۔ اس کی زندگی بس دوستوں کے ساتھ بیٹھنے، گاڑی دوڑانے اور موبائل پر گیمز کھیلنے تک محدود تھی۔ کبھی والد کی دکان پر چلا جاتا اور کبھی ہفتوں گھر سے غائب۔ میں نے کوشش کی کہ اسے سمجھاؤں اس بات سے کہ مگر اس کی نظریں ہمیشہ کہیں اور ہوتی، جیسے میں اس کی زندگی میں بس ایک اضافی بوجھ ہوں۔ عدنان کی بڑی بہن ماریہ آپے شادی کے بعد میکے آئی ہوئی تھی اور وہ میری سانس کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہر بات میں ان کی مرضی چلتی۔ میں نے کوشش کی کہ ان سے دوستی کر لوں، مگر وہ مجھ سے ایسے دیکھتی تھی کہ جیسے میں کوئی حقیر چیز ہوں۔ ایک دن صبح سویرے وہ کچن میں آئی اور مجھ پر حکم دیا کہ ناشتہ جلدی بنا دو، مجھے شوہر کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جی آپی، بس ابھی بنا دیتی ہوں۔ مگر جیسے ہی میں نے آٹا گوندنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، اچانک میری ساس کی کڑک آواز آئی، تم ابھی تک ناشتہ نہیں بنا سکی؟ نئی بہو ہو، ہاتھوں میں ذرا چشتی لاؤ۔ میری سانس رک گئی اور میں نے جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے کام مکمل کیا۔ ماریہ آپی نے بس ایک طنزیہ مسکراہٹ دی اور چلی گئی۔ رات کو جب عدنان گھر واپس آیا تو میں نے ہمت کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ عدنان، تم سارا دن کہاں تھے؟ وہ جھنجھلا کر بولا کہ تمہیں میرے روزمرہ کے کاموں میں زیادہ دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں، بس اپنا کام کرو اور مجھے سکون سے رہنے دو۔ میرا دل جیسے ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی محبت کا دوسرا نام ہے، مگر یہاں محبت تو کہیں بھی نہیں تھی۔ اس رات جب سو گئے تو چھت پر جا کر بیٹھ گئی۔ ٹھنڈی ہوا میرے چہرے پر لہرائی اور میں نے خود سے سوال کیا کہ میں ساری زندگی اسی طرح گزاروں گی؟ کیا میری قسمت میں صرف دوسروں کی خدمت کرنا لکھا ہے؟ میں نے چاند کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عہد کیا، نہیں، میں اپنی قسمت خود لکھوں گی۔ اگر محبت نہیں ملتی تو عزت کم از کم ضرور حاصل کروں گی۔ سسرال ایک بڑا کاروباری خاندان تھا، ان کے کپڑوں کی کئی دکانیں تھیں۔ اب عدنان کا سب سے بڑا بھائی رضوان، جو عمر میں اس سے 10 سال بڑا تھا، کاروبار سنبھالتا تھا اور سلجھا ہوا، باوقار اور ذہین انسان لگتا تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اس کی عزت کرتے تھے۔ عدنان اسے کافی بھائی جان کہہ کر پکارتے تھے اور سچ کہوں تو عدنان کو خراب کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسی کا تھا۔ شادی کی اگلی صبح جب میں نے دوپٹہ سنوار کر کچن میں قدم رکھا تو میری ساس نے بنا کسی تمہید کے بولنا شروع کر دیا کہ یہ گھر اب تمہارا ہے، تم نے ہی اسے سنبھالنا ہے۔ صبح جلدی اٹھا کرو، ناشتہ وقت پر بننا چاہیے، اور ہاں، رضوان کے کپڑے اور کھانے کا خیال رکھنا، اور غیر شادی شدہ ہے اور اس کے سارے کام اب تمہاری ذمہ ہیں۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا، دل میں بس یہی سوچا کہ یہ سب تو عام سی بات ہے، بڑی بہو ہونے کے ناطے ذمہ داری تو نبھانی ہی پڑے گی۔ مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے لیے یہ ذمہ داری ایک آزمائش بننے والی تھی۔ وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا اور میرے لیے تو جیسے ایک قید ہی بن چکا تھا۔ صبح سے لے کر رات گئی تک میں سب کی خدمت کرتی، ایک بے زبان مشین کی طرح، ہر دن ایک جیسا ہی، رات ایک جیسی۔ میری اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، کوئی امید نہیں تھی، بس ایک فرض تھا
جو نبھانا تھا۔ اگلے دن دل چاہے یا نہ چاہے عدنان کا رویہ شروع سے ہی بے حس تھا، مگر اب تو جیسے وہ مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ میرا جرم کیا ہے؟ میں نے تو بڑی اپنی زندگی کے ہر سانس ہر پل اسی رشتے کو نبھانے میں لگا دیا، پھر بھی محبت تو دور عزت تک نصیب نہیں ہوئی۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ میں اکثر راتوں کو خود سے یہ سوال کرتی مگر جواب کبھی نہ ملتا۔ ایک دن شام کے وقت عدنان گھر آیا، اس کے چہرے پر وہی لاپرواہی اور بے فکری تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ عدنان، کھانے کے بعد کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گے؟ وہ جوتے اتارتے ہوئے بولا کہ کس لیے؟ میری آنکھوں میں مایوسی چھا گئی۔ میں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ بس یوں ہی دل کر رہا ہے کہ تم سے باتیں کروں۔ وہ ہنس کر بولا کہ یہ فلمی باتیں چھوڑو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے دل میں ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں تھا۔ رات کو جب بھی عدنان کے پاس لیٹتی تو دل نے پھر ایک بار ضد کی کہ شاید وہ مجھے سمجھے، شاید وہ میری آنکھوں میں جھانک کر میری دل کا حال جان لے، مگر اس کے ہاتھوں کا لمس بھی سرد تھا، جذبات سے عاری۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ عدنان، تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ چونکہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر بیزاری سے بولا کہ یہ کیا بچوں جیسا سوال ہے؟ میں سنجیدہ ہو گئی۔ عدنان، میں تمہاری بیوی ہوں، تمہاری زندگی کا حصہ، لیکن کبھی تم نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں کیسی ہوں، کیا چاہتی ہوں؟ میری آواز میں نمی تھی۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں کیا چاہیے؟ گھر ہے، کھانے کو مل رہا ہے، پہننے کو کپڑے ہیں، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہارے دل میں جگہ چاہتی ہوں، تمہاری زندگی میں اپنی اہمیت محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے بے بسی سے کہا۔ وہ ہنسا، ایک تلخ سی ہنسی سب فلموں میں ہوتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ خوابوں جیسا نہیں ہوتا، بس گزارا کرو جیسے سب گزار رہے ہیں۔ یہ الفاظ میرے اندر بجلی کی طرح گرے۔ میں کوئی بوجھ تھی جو بس گزارنا تھا۔ میں تو چاہتی تھی کہ عدنان میرے لیے وہ سایہ بنے جس کے نیچے میں چین سے جی سکوں، مگر وہ تو جیسے میری موجودگی کو محسوس ہی نہیں کرتا تھا۔ میری شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور اب ساس کے لہجے میں طنز آ چکا تھا۔ ہر صبح جب میں کچن میں جاتی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا جملہ کس دیتی، کہہ دیتی کہ جو میرے دل میں کانٹے کی طرح چبھتا۔ ہمارے خاندان کی بہوئیں تو خوش نصیب ہوتی ہیں۔ عدنان کے ساتھ شادی ہو گئی، تمہیں کیا فکر؟ بس قسمت کی دھنی ہو تم۔ یا پھر میرے زمانے میں بہوئیں زیادہ باتیں نہیں کرتی تھیں، جو کام کہا جاتا تھا چپ چاپ کر دیتی تھی۔ میں خاموش رہتی، کچھ نہ کچھ کہتی، کیونکہ جواب دینے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ میں نے خود کو قائل کر لیا تھا کہ شاید یہی میرا نصیب ہے، شاید میں محبت کے قابل ہی نہیں۔ رضوان بھائی کی نظریں اب کھل کر میرے پیچھے چلنے لگی تھیں۔ پہلے تو میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب میرا وہم ہے، مگر اب ہر وقت ہر موقع پر ان کی آنکھوں میں ایک شدت سی محسوس ہونے لگی تھی جو مجھے بے چین کر دیتی تھی، اور اکثر کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر بات کرنے لگتے یا کسی بہانے سے قریب آ جاتے۔ ایک دن جب میں لانڈری میں کپڑے دھو رہی تھی، وہ اچانک آ گئے اور بولے کہ اتنی محنت مت کیا کرو، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ ساس کی ہدایت ہے کہ آرام تو نصیب میں نہیں۔ وہ تھوڑا قریب ہو کر بولے کہ نصیب بنائے جاتے ہیں، قسمت کو بولا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے ان کے الفاظ کی گہرائی کو محسوس کیا، مگر جان بوجھ کر نظر انداز کیا، اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ مگر ان کی نظروں کا وہ بوجھ میرے دل پر چھوٹا سا خوف چھوڑ گیا تھا۔ اگلی رات عدنان پھر دیر سے آیا۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو وہ غصے میں بولا، مجھے بار بار سوال مت کیا کرو، میری زندگی میں دخل مت دیا کرو۔ میں نم آنکھوں سے اسے دیکھا، دخل نہیں دے رہی تھی، بس تمہارا خیال رکھ رہی ہوں، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخری دھچکا تھا۔ میں نے چپ چاپ پلیٹ اٹھائی اور باہر نکل گئی۔ رات کے وقت میں چھت پر بیٹھ گئی۔ چاند کی روشنی ہر چیز پر پڑ رہی تھی، مگر میرے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ محبت کیا واقعی سب کے نصیب میں نہیں ہوتی؟ یہ سوال میرے دل میں زخم کی طرح آ گیا۔ آنے والا وقت میرے لیے اور کیا لے کر آئے گا، مگر ایک بات طے تھی۔ جب میں ناشتے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم تک ٹیبل کی طرف بڑھی تو پہلی بار میری نظر رضوان بھائی سے ملی۔ وہ مجھ پر ایک عجیب سی گہری نظر ڈال رکھتے تھے، جیسے مجھے کھوج رہے ہوں۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور خاموشی سے ان کے سامنے ٹرے رکھ دی۔ انہوں نے ہم آہستہ سے کہا کہ تمہاری آمد سے گھر میں رونق آ گئی ہے۔ عدنان خوش قسمت ہے، یہ الفاظ عام سے تھے، لیکن ان کی آواز میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا اور جلدی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ یہ میرا وہم ہوگا، میں نے خود کو تسلی دی۔ ایک دن میں عدنان کے کپڑے استری کر رہی تھی کہ رضوان بھائی اچانک کمرے میں آ گئے۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔
دوپٹہ سنوارا اور خاموشی سے سلام کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیسی ہو؟ سسرال میں سب ٹھیک چل رہا ہے؟ عدنان تو تمہارا خیال رکھتا ہے نا؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ جی جی سب ٹھیک ہے۔ رضوان بھائی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میرے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے کسی بات کا جواب میرے تاثرات میں شامل کر رہے ہوں۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لی اور تیزی سے استری کا بٹن بند کیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ اگر کبھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو، کسی مشکل میں ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارے لیے ہمیشہ موجود ہوں۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا کہ شکریہ، مگر سب خیریت ہے، اور فوراً وہاں سے نکل آئی۔ میرے دل میں ایک انجانا خوف سرایت کر گیا تھا۔ یہ سب میرا وہم ہو سکتا تھا، شاید وہ مجھے عدنان کی بیوی ہونے کی حیثیت سے عزت دے رہے ہیں۔ میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ چند دن بعد رات کے وقت عدنان دیر سے گھر آیا۔ میں نے اس کے لیے کھانا گرم کیا اور جب وہ کھانا بیٹھا تو میں نے نرمی سے کہا کہ عدنان، تم ہر روز اتنی دیر سے کیوں آتے ہو؟ میں تمہارا انتظار کرتی ہوں۔ اور وہ موبائل پر نظر جمائے بولا، تمہیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھو۔ میرا دل بجھ سا گیا۔ میں نے سوچا یہ کیسا رشتہ ہے جہاں فکر کرنا بھی جرم بن جائے۔ اچانک میری نظر رضوان بھائی پر پڑی، جو ہال کے کونے میں کھڑی مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ یہ سب اتفاق ہو سکتا ہے، مگر یہ اتفاق روز کیوں ہونے لگا تھا؟ ایک رات میں کچن میں برتن دھو رہی تھی جب رضوان بھائی اندر آئے۔ گھر کے باقی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر سلام کیا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ انہوں نے دھیرے سے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے الجھ کر ان کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا کے بولے، عدنان تمہاری قدر نہیں کرتا، میں دیکھ سکتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں کتنی اداسی ہے، کتنی بے بسی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کا یہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی، مگر تم بہت بہادر ہو۔ میرے اندر جیسے خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے نظر جھکا کر کہا کہ مجھے کام مکمل کرنا ہے بھائی جان، اور جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر وہ میرے راستے میں آ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک الگ چمک تھی، ایک شدت، ایک عجیب سا تاثر۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو، اور اگر کبھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، یاد رکھنا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو کسی نہ کسی طرح ان کے قریب سے گزارتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑایا۔ میرے قدم لرز رہے تھے۔ یہ شخص خطرناک ہے، میرے دماغ نے الارم بجا دیا۔ میں نے اس رات ساری رات جاگ کر گزاری۔ ایک دن شام کے وقت عدنان گھر آیا، جس کے چہرے پر لاپرواہی اور بے فکری تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا کہ عدنان، کھانے کے بعد کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گے؟ وہ جوتے اتارتے ہوئے بولا کہ کس لیے؟ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے چھن کر کمرے پھیل رہی تھی، لیکن میری آنکھیں کھلنے کو تیار نہیں تھی۔ جسم میں عجیب نکاہت تھی، جیسے کوئی مجھ سے ساری توانائی کھینچ چکا ہو۔ 6 بجے کا الارم بجا، لیکن میرے ہاتھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں اسے بند کر سکوں۔ آنکھیں بند کیے میں بے بسی سے تکیہ مضبوطی سے تھام لیا۔ ساس کو صبح دیر سے اٹھنے والوں سے سخت نفرت تھی، اور یہی خوف میرے اعصاب پر سوار تھا۔ لیکن آج جیسے جسم میرا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے تھوڑا سا کروٹ بدلی، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ خلق خشک ہو گیا تھا اور اچانک ابکائیوں کا طوفان اٹھا۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور نڈھال قدموں سے واش روم کی طرف دوڑی۔ ابھی میں دروازہ کھول ہی رہی تھی کہ میرے پیچھے کسی کے جاگنے کی آواز آئی۔ عدنان، جو عام طور پر میری موجودگی کو نظر انداز کرتا تھا، آج شاید چونک گیا تھا۔ وہ نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ اٹھ بیٹھا اور ایک پل دروازے کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں وہی بیزاری تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی، مگر آج شاید اس میں ایک ہلکی سی فکر کی جھلک بھی تھی۔ میں نے کہا، کوئی جواب نہیں دیا، بس جلدی سے اندر جا کر پانی کے چھینٹے اپنے چہرے پر مارے۔ کمزوری کی شدت سے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر ایک پل کے لیے میں چونک گئی۔ چہرہ زرد، آنکھوں کے گرد ہلکے اور لبوں پر عجیب سی خشکی۔ دروازے کے باہر عدنان ابھی تک کھڑا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا اور باہر آ گئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی آگے بڑھا اور میرا بازو تھام کر نرمی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ شاید پہلی بار تھا جب اس نے مجھے اس طرح سنبھالا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ اس نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر الفاظ کہیں کھو گئے۔ کیا بتاتی کہ پچھلے کچھ دنوں سے جسم میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی طبیعت بوجھل لگتی تھی تو کبھی نیند زیادہ آتی تھی، اور کبھی کسی بھی چیز کی خوشبو سے دل متلانے لگتا تھا۔ عدنان نے شاید میری خاموشی میں چھپی الجھن کو بھانپ لیا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر رک گیا؟
جیسے خود سے سوال کر رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ایک پل کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے نظریں اٹھا کر عدنان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی، ایک ایسی خوشی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ شخص جو میری موجودگی کو نظر انداز کرتا تھا، جس نے کبھی میرے جذبات کو اہمیت نہیں دی تھی، آج اس کے چہرے پر ایک عجیب چمک تھی۔ تمہیں یقین ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ ابھی یقین سے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن شاید، میرا جواب ہلکی سی سرگوشی میں تھا۔ عدنان کا چہرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا، جیسے اسے کوئی قیمتی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ فوراً اٹھا اور کمرے کے اندر بے مقصد چکر کاٹنے لگا، جیسے اپنے جذبات کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو ہمیشہ اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا، جس کے لیے میری موجودگی بے معنی تھی؟ کیا اسے واقعی ہی باپ بننے کی اتنی خوشی ہو رہی تھی؟ ساس کے طنزیہ الفاظ یاد آئے۔ تمہارے بعد جتنی لڑکیاں ہماری بہو بنی ہیں، وہ سب ماں بن چکی ہیں، بس تمہارا ہی کوئی پتہ نہیں۔ یہ جملے میرے اندر خنجر کی طرح چبھتے تھے۔ ہر روز ایک بات سنتی، ہر روز اپنے رب سے دعا کرتی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکالے، اور شاید آج میرا رب میری سننے والا تھا۔ عدنان میری طرف مڑا، اور پہلی بار، شاید وہ واقعی ہی پہلی بار، اس نے محبت سے میری طرف دیکھا۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے آج ہی۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، ایک نیا احساس۔ میں نے ہلکا سا سر ہلایا۔ وہ جو کبھی میرا ہاتھ تھامنے کو تیار نہ تھا، آج میں خود میرا ہاتھ تھام رہا تھا، اور جو کبھی میرے وجود سے بے خبر تھا، آج میرے چہرے کے ہر تاثر کو پڑھ رہا تھا۔ یا پھر یہ خوشی تھی جو وقتی تھی، یا ایک سیراب کی طرح جو جلد ختم ہو جائے گی؟ یہ سوال میرے دل میں کہیں گونج رہا تھا، لیکن اسی لمحے میں نے خود کو بس اس خوشخبری میں بہنے دیا۔ کمرے کی خاموشی میں اچانک کچن سے برتنوں کے گرنے اور کسی کے بلند آواز میں چلانے کی آواز آئی۔ چونکہ چونک کر سیدھی ہوئی اور بے اختیار دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن عدنان نے میرا بازو تھام کر نرمی سے روکا۔ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ اس کا انداز ہدایت دینے والا تھا، مگر اس میں نرمی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ عدنان، جو ہمیشہ خاموش تماشائی بنا رہتا تھا، آج اپنی ماں کے غصے کے آگے کھڑا ہونے جا رہا تھا، اور بغیر کچھ کہے کچن کی طرف بڑھا۔ میں نے سانس روکے دروازے کے قریب بیٹھ کے سننے کی کوشش کی۔ میری ساس کا غصہ پھر برہم ہوا لہجہ اب بھی واضح تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے عدنان؟ شادی کو اتنا وقت ہوا اور ابھی خبر سنائی جا رہی ہے؟ یہ لڑکی سست ہو چکی ہے، کام کرنے سے جان چراتی ہے۔ پہلے بھی کوئی خاص چستی نہیں تھی، اب تو مکمل بہانے بنانے کا موقع مل گیا۔ عدنان نے آہستہ سے کچھ کہا جو میں سن نہ سکی، لیکن اس کے لہجے کی سنجیدگی میری ساس کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھی۔ کچھ لمحوں بعد کچن میں خاموشی چھا گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ساس میرے لیے کوئی نرم رویہ نہیں رکھتی، اور جب وہ غصے میں ہوتی ہیں تو ان کا نشانہ ہمیشہ میں ہی بنتی ہوں۔ چند لمحے بعد وہ ناشتے کی ٹرے لے کر کمرے میں آئیں۔ لو، ناشتہ کر لو، تمہارے شوہر نے مجھے مجبور کیا کہ میں خود لا کر دوں۔ ان کی آواز میں وہی روکھا پن تھا جو ہمیشہ میرے دل میں خوف بٹھا دیتا تھا۔ میں نے خاموشی سے ٹرے پکڑ لی اور نظریں جھکا لی۔ مبارک ہو، انہوں نے زبردستی کے تاثرات کے ساتھ کہا، مگر ساتھ ہی ایک اور جملہ چھڑک دیا۔ میری روح تک لرز گئی۔ لیکن یاد رکھنا، ہمارے خاندان میں حمل کا مطلب کام سے جان چھڑوانا نہیں ہوتا۔ جو بہویں ہمارے گھر آتی ہیں وہ 9 مہینے بستر پر نہیں گزار سکتی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی چمچ ہلکی سی لرزی۔ عدنان، جو قریب ہی کھڑا تھا، شاید کچھ بولنے کا سوچ رہا تھا، مگر ایک پل کے لیے اس نے ماں کے الفاظ کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھا۔ میں نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی میں آرام اور سہولتیں محض خواب ہیں۔ یہاں عورت کو محض ایک کام کرنے والی مشین سمجھا جاتا تھا، اور میرا معاملہ تو ویسے ہی مختلف تھا۔ جی، ساس میرے قریب بیٹھ کر نرمی سے بولنے لگی، مگر ان کے الفاظ اب بھی زہر میں بھجے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر میں جو بہویں آتی ہیں وہ کام کو چھوڑنے کا بہانہ نہیں بناتی۔ میری اپنی شادی کو دیکھو، میں پورے 9 مہینے گھر سنبھالتی رہی۔ صبح کے وقت برتن دھونا، دوپہر میں کھانا بنانا، شام کے وقت پورے خاندان کی خدمت کرنا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے اور کبھی کوئی شکایت تو نہیں کی تھی۔ تم کسی کھیت کی مولی ہو؟ میں نے نرمی سے کہا کہ کوئی کام چھوڑنے کا نہیں کہہ رہی اماں، بس طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے۔ یہ طبیعت کی خرابی آج ہی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ جب یہ خبر سنانے کا وقت آیا تبھی کمزوری ہو گئی، میری زبان بند ہو گئی۔ کوئی جواب نہیں تھا میرے اندر۔ جو خوشی کا ایک ننھا سا دیا جلنے لگا تھا
اور پھر سے بجھنے لگا۔ عدنان نے میری طرف دیکھا، شاید پہلی بار میرے اندر کی بے بسی کو محسوس کیا ہو۔ اماں بس کر دیں، طبیعت خراب ہے تو اسے کچھ آرام کرنے دیں۔ ساس نے عدنان کی طرف گھور کے دیکھا۔ تم بھی اسی کے بہانے سن کر نرم ہو گئے، اور یہ عورتیں اسی طرح مردوں کو قابو میں لاتی ہیں۔ عدنان نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بحث سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ شاید میں بھی یہی چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس گھر میں میری آواز کی کوئی وقت نہیں تھی۔ جب ساس کمرے سے چلی گئیں تو عدنان میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دیکھو، اماں کا یہی مزاج ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم فکر نہ کرو، میں کسی نہ کسی طرح انہیں سنبھال لوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہی عدنان تھا جو ہمیشہ مجھ سے بے نیاز رہتا تھا، مگر آج پہلی بار اس کے لہجے میں کوئی فکر، کوئی ہمدردی تھی۔ کیا تمہیں واقعی خوشی ہوئی ہے؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ عدنان نے گہری سانس لی اور میری آنکھوں میں جھانک کر بولا، ہاں مجھے خوشی ہوئی ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے میرے دل کی ساری تھکن، سارے غم جیسے ایک لمحے میں ہلکے کر دیے۔ میں نے اپنی آنکھیں مون لی اور دل میں ایک دعا کی، شاید اب میری زندگی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے۔ بعض اوقات ایسے موڑ پر لے آتی ہے کہ جہاں انسان اپنی تمام امیدیں، خواب اور جذبات کھو بیٹھتا ہے۔ میرا وہم وہی خیال تھا، میرا شوہر جو چاہے کیسا بھی تھا مگر میرا شریک حیات تھا، اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ تو عدنان کی موت ایک بھیانک حادثے میں ہوئی، اور وہ گاڑی میں کہیں جا رہے تھے، شاید دوستوں کے ساتھ، جب اچانک تیز رفتار ٹرک نے گاڑی کو بری طرح کچل دیا۔ اسپتال لے جانے سے پہلے ہی اس نے دم توڑ دیا۔ جب یہ خبر گھر پہنچی تو پورا ماحول ماتم میں ڈوب گیا۔ عدنان کی ماں چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے والد ایک کرسی پر نڈھال بیٹھے، اور رضوان جو ہمیشہ مضبوط اور خاموش رہتا، وہ بھی ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اور میں تو جیسے سب کچھ کھو چکی تھی، میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میں عدنان کے ساتھ کوئی خوشگوار زندگی تو نہیں گزار رہی تھی، لیکن وہ ایک ایسا سہارا تھا جو میرا شوہر تھا۔ میں ایک ایسی بیوی تھی جسے اس کے شوہر کی محبت نصیب نہ ہوئی، لیکن اس کا نام تو میرے ساتھ جڑا تھا۔ اب میں کیا تھی؟ ایک بے سہارا عورت، یا محض ایک ذمہ داری جو دوسروں کے سر پر آن پڑی تھی؟ میرے والدین مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میری اماں کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ میرے والد کے چہرے پر دکھ کی گہری لکیر کھینچ لی تھی، لیکن میری ساس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ عدت شوہر کے گھر ہی ہوتی ہے، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے، ہماری بہو ہے، ہمارے گھر میں ہی رہے گی۔ الفاظ میری زندگی کا ایک اور امتحان تھے۔ میں نے سوچا تھا کہ عدت کا وقت سکون اور صبر کے ساتھ گزرے گا، مگر یہ تو میرے لیے ایک اور آزمائش تھی۔ ساس نے میری حالت کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھے گھر کے کاموں میں جھونک دیا۔ وہ کہتی تھی کہ بیوگی کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی رک جائے۔ صبح اٹھتے ہی مجھے پورے گھر کی صفائی کرنی پڑتی، ناشتے کی تیاری کرنی پڑتی اور سب کی خدمت کرنی پڑتی۔ میں تھکی ہوئی ہوتی، دل بوجھل ہوتا، لیکن کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ میں کن مرحلوں میں گزر رہی ہوں۔ رضوان بھی اکثر خاموشی سے مجھے دیکھتا، کبھی کوئی کام کہہ دیتا، کبھی نرمی سے کچھ پوچھ لیتا، مگر اس کی نظروں میں ایک ایسی شدت تھی جسے میں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ چند مہینے یوں ہی گزر گئے اور میری عدت کا وقت مکمل ہوا۔ میں ایک اور دردناک مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، کیونکہ اب وہ وقت قریب تھا کہ جب میرے بچے کی آمد متوقع تھی۔ میں نے ہر رات دعائیں کی تھی کہ اللہ میرے لیے آسانی پیدا کرے۔ پھر وہ دن آ گیا جب قدرت نے مجھے ایک چاند جیسے بیٹے سے نواز دیا۔ جب پہلی بار میں نے اپنے بچے کو اپنی باہوں میں لیا تو آنکھوں میں خوشی اور غم کے آنسو ایک ساتھ تھے۔ میرا بیٹا، میرا سہارا، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ لیکن میری خوشی کا یہ لمحہ بھی زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ میری والدین جب میری گود میں بیٹے کو دیکھنے آئے تو ان کے چہرے پر ایک امید تھی۔ میری اماں نے کانپتے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو تھاما اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا اب ہمارے ساتھ چلو اپنے گھر۔ میں نے بے بسی سے ساس کی طرف دیکھا، لیکن وہ تلخ لہجے میں بولی، اگر جانا ہے تو جا سکتی ہے، لیکن بچہ ہمارے پاس رہے گا۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی تیز دھار چاقو چلایا تھا۔ یہ میرا بچہ ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ بچہ ہمارے خاندان کا چراغ ہے، اور تم بیوہ ہو، تمہیں اس کی پرورش کرنے کا کوئی حق نہیں۔ میری ماں کا دل دہل گیا۔ میرے والد نے غصے میں کہا کہ یہ ظلم ہے، کوئی ماں اپنے بچے کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ ساس نے ہنکار بھرے لہجے میں فیصلہ کیا، اور اس پہ
کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ میرے والدین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مجھے حسد بھری نظروں سے دیکھ کر خاموشی سے پلٹ گئے۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ جانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن اب وہ خواب ٹوٹ کر رہ چکا تھا۔ میں اپنی ساس کے حکم کے آگے مجبور تھی۔ میں ایک ماں تھی، لیکن اپنے ہی بچے پر میرا کوئی حق نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے، میں خود کو اس حقیقت کے ساتھ زندہ رکھنا سیکھ چکی تھی کہ کبھی کبھی زندگی میں ایسے امتحان ڈال دیتی ہے جہاں کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عدنان کی موت کے بعد میری زندگی اتنی بے رحم ہو جائے گی۔ پہلے میرا شوہر مجھے نظر انداز کرتا تھا، اب میرا جیٹ مجھے دیکھنے لگا تھا۔ وہ نظروں سے، باتوں سے، اپنی ہر حرکت سے مجھ پر اپنا حق جتانے لگا۔ رضوان بھائی یا عدنان کی زندگی میں مجھے عزت اور وقار کے ساتھ بہو کہتے تھے۔ اب ان کی آنکھوں میں ایک وحشت تھی، ایک درندگی، جسے میں نظر انداز کرنے کی کتنی ہی کوشش کر لیتی، لیکن وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک روز میں ان کے کمرے میں استری کے کپڑے رکھنے گئی۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور کپڑے بیڈ پر رکھ دیے۔ جیسے ہی میں پلٹنے لگی، اچانک دروازہ دھڑ سے بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے خوفزدہ ہو کر پیچھے دیکھا تو رضوان بھائی میری طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے دھیرے مسکرائے، ایک ایسی مسکراہٹ جسے میں مکاری اور شیطانیت کی جھلک تھی۔ تم مجھ سے کیوں بھاگتی ہو؟ انہوں نے میرے قریب آتے ہوئے کہا۔ عدنان تو مر گیا ہے، اس کی سب چیزوں پر میرا حق ہے، تم پر بھی۔ میرا سانس اٹکنے لگا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ مجھے مت چھوئیں، میں آپ کی بھائی کی عزت ہوں، میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن میری بات سن کر وہ کہا مار کر ہنسنے لگے۔ عزت؟ تم میرے بھائی کی بیوی تھی، اب وہ نہیں رہا، تم پر میرا حق ہے۔ میں نے پوری طاقت سے دھکا دیا اور دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائیں گی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے کئی بار ہمت کی اپنی ساس کو سب کچھ بتانے کی، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو وہ بھی مجھ پر ہی الزام لگا دیں گی۔ میں نے پہلے بھی ان کی باتیں سنی تھی، عورت ہی مرد کو بہکاتی ہے۔ یہ آج کل کی لڑکیاں حد سے زیادہ چالاک ہو گئی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بولنا میرے خلاف ہو جا سکتا ہے۔ میں ایک بیوہ تھی، کمزور تھی، اس گھر میں بے سہارا تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ خاموش رہوں گی، خود کو بچانے کی کوشش کروں گی، مگر یہ خاموشی بھی مجھے کچھ نہ دے سکی۔ رضوان بھائی نے مجھے تنہا پانے کے کئی بہانے ڈھونڈنے کو شروع کر دیے، اور وہ جان بوجھ کر رات دیر سے گھر آتے، اور جب گھر میں سب سو چکے ہوتے تو وہ مجھے بلاتے، کھانے کا مطالبہ کرتے۔ ساس کہتی تھی، رضوان دن بھر کام کرتا ہے، تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور رات کے وقت باورچی خانے میں کھڑی لرزتی رہتی، خوفزدہ رہتی کہ کب وہ مجھ پر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں کبھی ساس کے کمرے کے قریب کھانے کی ٹرے رکھ چلی جاتی اور کبھی جلدی سے کچن سے باہر نکل آتی، مگر وہ میری راہ میں حائل ہو ہی جاتے۔ ان کی نظروں میں ایک گندی ہوس تھی جسے میں روز محسوس کرتی، اور پھر وہ رات آئی جب میرے بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ ساس سسر گاؤں گئے ہوئے تھے اور میرا بیٹا گھر میں اکیلے تھے۔ رات کے کسی پہر دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ سمجھ گئی کہ یہ کون تھا۔ دروازہ کھولو، میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو۔ میرے ہاتھ پیر سن ہونے لگے۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو سکون سے سو رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے دروازہ بند رکھنے کی ہمت کی، مگر وہ نہیں رکا۔ چند لمحوں کے بعد دروازہ زبردستی کھول دیا، مگر وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کیا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ آج کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے۔ میں چیخی، روئی، التجا کی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ درندہ تھا اور میں نے اس کے سامنے بے بس تھی، اور وہ رات میری زندگی کی سب سے بھیانک رات تھی۔ جب وہ دروازہ کھول کر چلا گیا تو میں وہیں بے حس و حرکت پڑی رہی۔ میری روح زخموں سے چور تھی، میرا جسم تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن میرا دل اس سے کہیں زیادہ زخمی تھا۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میں نے چھت کی طرف دیکھا اور سوچا، کیا میرا کوئی قصور تھا؟ کیا میں نے اس سزا کا انتخاب کیا تھا؟ میں نہیں جانتی تھی کہ اس ظلم کا حساب کون کرے گا، لیکن ایک بات جانتی تھی کہ یہ ظلم زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا۔ میں نے بے بسی اور بے کسی کے عالم میں دروازہ پیٹتے پیٹتے ہار مان لی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا بچہ تھا، مگر میں اسے اپنی باہوں میں لینے سے قاصر تھی۔ ہاں، بارش کی تیز بوندیں میرے جسم پر پڑ رہی تھی، مگر میں اس سے زیادہ اندرونی تکلیف میں تھی۔ میں نے آخری بار سسکتی آواز میں چیخ کر کہا کہ میرا بچہ، مجھے میرا بیٹا دے دو، مگر سناٹے میں کوئی جواب نہ آیا۔
پھر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب میں نے دوبارہ آنکھ کھولی تو میں اسپتال تھی۔ روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی اور میں نے ہلکی سی حرکت کی۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری تھی جسے مجھ سے ساری توانائی چھین لی گئی ہو۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی رو رہی تھی۔ ماں میری کمزور آواز نکلی تو وہ فوراً میرے ہاتھ پکڑ کر بولی کہ بیٹا اللہ کا شکر ہے تم ہوش میں آ گئی۔ میرے والد بھی وہاں کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک بے بسی بھری خاموشی تھی، مگر میرا دل تو کہیں اور تھا۔ میرا بیٹا، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ہاتھ ڈبا ڈالا، پھر میری آنکھوں کے سامنے منظر آیا جو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہاں میرے برابر والے بیڈ پر ایک نرس میرے بیٹے کی میری طرف بڑھا رہی تھی۔ میرا دل جیسے ایک پل کے لیے رک گیا۔ میرا بچہ، میں چیخ کر روتے ہوئے سیدھی ہوئی اور نرس سے اپنا بیٹا لے لیا۔ میری باہوں میں وہ چھوٹا سا معصوم وجود تھا جسے مجھ سے زبردستی چھین لیا گیا تھا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا، مگر میں بے قابو ہو کر اس پر بوسے دینے لگی۔ مجھے میرا بچہ مل گیا، اماں دیکھو میرا بیٹا واپس آ گیا۔ ماں بھی روتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ہاں بیٹا، تمہارا بچہ تمہیں مل گیا، اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ میری آنکھوں میں اب بے بسی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب بے بسی کی جگہ ایک ماں کی جیت تھی۔ اسی لمحے میری نظر وارڈ کے دوسرے بستر پر پڑی جہاں میرا جیٹھ رضوان وہاں پہ حس و حرکت پڑا تھا، سر سے پیر تک پٹیوں میں جکڑا ہوا۔ اماں نے آہستہ سے کہا، رات کو تمہیں گھر سے نکالنے کے بعد وہ کار میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پولیس نے ہمیں اطلاع دی اور وہ یہاں پر لا کر رکھا گیا۔ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے میری عزت کو رولنے کی کوشش کی تھی، جس نے مجھے ایک کمزور بیوہ سمجھ کر اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا دیا تھا، اور آج وہ بے بس پڑا لاچار مجبور وہیں سزا بھگت رہا تھا۔ اس نے میرے لیے لکھی۔ چند لمحے بعد دروازے پر دبے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میری ساس تھی جو ندامت اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبی کھڑی تھی۔ انہوں نے ایک پل کے لیے میرے بیٹے کو دیکھا، پھر میرے قریب آ کر آنکھوں کے آنسو بولی کہ بیٹا، میں بہت بڑی غلطی کر چکی تھی، میں نے تم پر ظلم کیا، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ میں نے انہیں خاموشی سے دیکھا۔ وہی ساس جنہوں نے مجھ پر ظلم بنا کر گھر سے نکال دیا، آج مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا بیٹا اب نہیں رہا، مگر میں نے جو کیا وہ بہت برا تھا۔ چاہتی ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو۔ میں نے اپنے بچے کو مضبوطی سے تھاما اور ایک گہری سانس لی۔ میں آپ کو معاف کر سکتی ہوں اماں، لیکن میں اس گھر میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ میرا بچہ اب میرا ہے اور میں اسے کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ ساس نے نظریں جھکا لی جسے انہیں اپنے کیے پر مزید شرمندگی محسوس ہو رہی ہو۔ بس ایک وعدہ کریں کہ کبھی میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہیں کریں گی۔ انہوں نے آنسو بھری آنکھوں سے سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، میں اب تمہیں پر کوئی ظلم نہیں کروں گی۔ میں نے آخری بار اس اسپتال کے کمرے میں موجود ہر شخص کو دیکھا۔ میرا جیٹھ بے ہوش تھا، میرے ماں باپ میرے ساتھ تھے اور میری ساس شرمندگی میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں نے اپنا بچہ سینے سے لگایا اور دل میں سوچا کہ اب میں کمزور نہیں ہوں، اب میں صرف کسی کی بیوی یا بیوہ بہو نہیں ہوں، بلکہ میں ایک ماں بھی ہوں۔